السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان 8 DIG صاحبان کے لیے کہ جن کے سروں پر جو ہے پچھلے 3 ماہ سے جو ہے جبری ریٹائرمنٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، جن میں DIG اظہر رشید، DIG فیروز شاہ، DIG عمر شیخ، DIG احمد اسحاق جہانگیر، DIG عظیم لغاری، DIG اول خان اور دوسروں کے نام شامل ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل کے ساتھ یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن افضل لطیف کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ جو فہرست جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین زاہد سعید کو بھجوائی گئی تھی 8 DIGs کی جبری ریٹائرمنٹ سے متعلق، اس فہرست کو ترتیب دینے میں جو ہے خود سابقہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پک اینڈ چوز کے زہریلے فارمولے کا استعمال کیا تھا، یعنی ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو ہے اپنے مخالفین کے نام جو ہے چن کر جو ہے وہ اس فہرست میں شامل کر دیے تھے تاکہ وہ انہیں جو ہے اس نئے قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں بآسانی جو ہے جبری طور پر ریٹائرڈ کروا سکے۔ یہی الزامات جو ہے وہ نئے جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہے افضل لطیف کے پاس آئے، جس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے اس کی اپنے طور پر انکوائری شروع کر دی ہے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے خود فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں زاہد سعید کو بھی جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 8 DIGs جنہیں جو ہے وہ جبری طور پر ریٹائرڈ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، ان پر یہ الزام تھا کہ وہ جو ہے وہ دو بار جو ہے وہ سپر سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ سپر سیٹ یا سپر سیشن یا سپر سیٹ کا کیا مطلب ہے۔ 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک تو آپ کسی کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی SCR مکمل نہیں ہے یا آپ پہ یہ الزام ہے، آپ پہ یہ الزام ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے۔ ڈیفر میں یہ ہے کہ آپ کی سینیارٹی جو ہے وہ آپ لوز نہیں کرتے ہو، سیکنڈ بورڈ میں جو ہے وہ آپ کو اپیئر کر دیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی سینیارٹی کو دوبارہ حاصل کر کے پروموشن بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن سپر سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پروموشن کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے اور آپ کے بعد جو آپ سے جو جونیئر ہوتے ہیں ان کو آگے لا کے پرموٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سپر سیٹ کسی کو کرنا، اور سپر سیشن مطلب کہ 2 بار اگر آپ سپر سیٹ آپ کو کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرموشن کے لیے اگر اہل نہیں ہیں تو پھر آپ ملازمت کے لیے کس طرح سے اہل ہو سکتے۔ یہی نیا قانون بنایا گیا تھا موجودہ عمران خان کی حکومت میں 2019 میں۔ ڈاکٹر عشرت جو ہے عشرت حسین، انہوں نے یہ قانون نیا جو ہے وضع کیا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے بیوروکریسی اور پولیس سروسز سے جو ہے وہ گندے لوگوں کو بآسانی نکالا جا سکے گا۔ لیکن اب یہ جو سپر سیٹ کرنا ہے اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو محض سپر سیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ ڈسمس کرو گے تو وہ بآسانی جو ہے کورٹ سے انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سپر سیشن مطلب کہ اگر کسی کی SCR مکمل ہے تو SCR مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے، یعنی اور انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جو ان کی پرموشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ تو سپر سیٹ کرنا تو صرف چوائس کی بات ہے کہ جو بورڈ ہے کس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے، کس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی چوائس کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے A کو نہیں پرموٹ کرنا ہے تو وہ اس کی بجائے آپ ان سے جونیئر جو ہے آپ B کو پرموٹ کر دیتے ہیں، اور ان پر جو ہے پرموٹ نہ کرنے کے لیے آپ وربلی کچھ بھی کہہ دو بھی کہ آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے یا آپ پہ کرپشن کے الزام ہے یا آپ نے یہ کیا یا آپ نے وہ کیا، یعنی کہ ساری چیزیں وربلی ہوتی ہے، اس کا کوئی دستاویزی ریکارڈ یا ثبوت نہیں ہوتا۔ یہی سب کچھ اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سپر سیٹ کا مقصد یہ ہے، نہیں اس میں اب ڈیفر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی SCR مکمل نہیں ہے، آپ پہ کرپشن کے چارجز ہے، آپ کے معاملات جو ہے وہ نیب میں چل رہے ہیں، یہ الزام ہے وہ الزام ہے، تو وہ تو ایک اس کا تو ایک لوجک سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن جہاں آپ کسی کو سپر سیٹ کرتے ہو تو سپر سیٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی
ٹھوس مواد ہونا چاہیے دستاویزات کی شکل میں. وہ کوئی دستاویزات کی شکل میں کوئی مواد ہوتا نہیں ہے. بورڈ کے ممبران نے جو فیصلہ کر دیا وہ یہ قانون بن جاتا ہے اور اس قانون کو لاگو کر کے جو ہے ان کے پروموشن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اس طریقے سے جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ عثمان غنی صدیقی جو ہے سندھ کے ایک ایس ایس پی ہیں ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا تھا اور ان کے جو بعد میں جونیئر تھے یعنی کہ پیر محمد شاہ، ذوالفقار مہر، ثاقب سلطان اور طاہر ایوب یہ ان کے بیچمیٹ ہیں. یہ سب کے سب تو ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہ اب تک جو ہے وہ ایس ایس پی ہے اس لیے کہ ان کو سپر سیڈ کر دیا لیکن ان کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہیں. تمام کے تمام اے سی آر ان کے مکمل ہیں. اب اے سی آر کو اپڈیٹ کرنا یا نہ کرنا یہ تو کلیریکل جاب ہے اور یہ کام جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہے، یہ کسی امیدوار کا نہیں ہے. اے سی آر مرتب کرنا، اے سی آر کو ترتیب دینا یہ کام کلیریکل اسٹاف کا کام ہے. تو اس کی سزا جو ہے آپ کسی امیدوار کی ترقی کو روکنے کی شکل میں انہیں نہیں دے سکتے اور یہی مدعا لے کر جو ہے وہ عثمان غنی صدیقی جو ہے وہ کورٹ گئے ہوئے اور دوسری بار خود کو جو ہے سپر سیڈ ہونے سے بچانے کے لیے ہی وہ سندھ سے جو ہے اپنا ٹرانسفر بلوچستان میں انہوں نے کروایا تاکہ دوبارہ جو ہے سندھ کے جو آئی جی ہے ان کے قہر کا وہ شکار نہ ہو سکے. آئیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. آج سندھ میں جو ہے ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے. شکارپور کے ایس ایس پی کامران پنچوتا ان پر جو ہے شکارپور میں لوٹ مار ڈاکہ زنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام میں ناکامی پر جو ہے وہ انہیں بالآخر کھڈے لین لگا دیا. یعنی کہ بہت ہی اثر رسوخ والے ایس ایس پی ہیں، ہمیشہ اپنی چوائس کی اپنی مرضی کی پوسٹنگ لیتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لاڈلے بتائے جاتے ہیں. سہیل انور سیال کے جو بھائی ہیں طارق سیال کے جو ہے وہ پینل پر ہیں. 50-50 پر جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی ہے. اس سے قبل جو ہے وہ لاڑکانہ، کمبر اور نواب شاہ میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی پوسٹ کو وہ انجوائے کرتے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک سال سے جو ہے وہ شکارپور میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور اسی ایک سال سے ہی جو ہے لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی. لیکن چونکہ ان کا سیاسی اثر ہوتا اس وجہ سے جو ہے انہیں تبدیل کرنے کی کسی میں ہمت یا جرات نہیں تھی. بالآخر جب خود پیپلز پارٹی کی حکومت پر جو ہے ان کے تبادلے کا دباؤ بڑھ گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر گزشتہ روز جو ہے خود سندھ حکومت نے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو تاکید کی کہ ان کا اب ٹرانسفر کر دیا جائے، جس کے بعد جو ہے وہ آج ان کی کھڈے لین لگائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر ان کی جگہ پر جو ہے وہ خیرپور سے تبدیل کیے جانے والے کیپٹن جو ہے امیر سعود مقصی کو جو ہے شکارپور کا نیا جو ہے ایس ایس پی مقرر کر دیا گیا ہے. امیر سعود مقصی جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے خیرپور میں بھی جو ہے ڈاکوؤں کے بڑے منظم گروہوں کا وہ خاتمہ کر چکے اور ان کی جو ہے وہ آپریشن کے حوالے سے جو ہے ان کی شہرت بہت اچھی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں خاص طور سے ٹاسک دے کر جو ہے وہ اس وقت شکارپور کا نیا ایس ایس پی بنایا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جرائم کی وارداتوں کو ڈاکوؤں کا کالا کما کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. آج ایک دو پھر ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی اور یہ جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہے یہ دوبارہ جو ہے وہی سوال کرتی ہے کہ اب اس وقت بھی جو ہے وہ کراچی میں ایڈیشنل آئی جی کون ہے اور کس کا جو ہے فارمولہ یا کس کے احکامات اس وقت جو ہے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں چل رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ انسپکٹر گل حسن کلہوڑو کو جو ہے جمشید کوارٹر تھانے کا ایس ایچ او اور جو ہے عرفان آصف کو مبینہ ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیے، جبکہ امجد کیانی کو سرجانی ٹاؤن جیسے کماؤپوت تھانے کا جو ہے وہ عارضی چارج خود ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے پی ایس او شاہ عدیل کی ہدایت پر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی خاتون ایس ایس پی جو ہے سوائے عزیز نے دے دیا، جس کے بعد جو ہے امجد کیانی نے جو ہے وہاں اپنے عہدے کا چارج سنبھالی اور خیال یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ
DIG ویسٹ کے آنے کے بعد جو ہے انہیں مستقل طور پر جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے کا SHO لگا دیا جائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سرجانی ٹاؤن تھانہ جو ہے وہ اس وقت کراچی کا سب سے مہنگا ترین پولیس اسٹیشن ہے، جہاں پر SHO لگنے کے لیے جو ہے اس کی بولی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ منگو پیر تھانہ اور سرجانی ٹاؤن تھانہ جو ہے ان کی جو بولیاں ہیں SHO شپ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے اور 5 کروڑ روپے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ امجد کیانی کی جو SHO کی پوسٹنگ ہے، پکا جب SHO ہوں گے تو وہ کیا 1 کروڑ دیں گے، 2 دیں گے یا 3 یا 5 کروڑ دیں گے، لیکن اس کے بغیر جو ہے ان کا SHO بننا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ شوگر مافیا جو کہ اس وقت جو ہے خود عمران خان کی حکومت کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ اس مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی عمران خان نے 2020 میں جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے اس مافیا کو قانون کے دائرے میں لانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، جس میں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے گنا خریدنے کے بعد جو ہے ان کسانوں کو جو ہے 15 روز میں جو ہے اس کی رقم ادا کرنے کے پابند ہوں گے اور کوئی اس میں کٹوتی نہیں کریں گے۔ دوسری ان خریدے جانے والے گنے کو جو ہے کرشنگ جو ہے وہ 10 نومبر تک ہر حال میں کریں گے، یا جو بھی تاریخ جو ہے حکومت انہیں دے گی اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ انہیں اس گنے کی جو ہے کرشنگ کرنے کے وہ پابند ہوں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور گنے کے جو کسان ہیں اور جو ملز مالکان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا کردار جو ہے وہ کین کمشنر کے سپرد کر دیا تھا کہ اگر ان میں کوئی رقم کے معاملے میں یا دوسری کوئی پیچیدگی ہوتی تو اس میں جو ہے وہ کین کمشنر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، یعنی ان کو قانونی طور پر جو ہے یہ اختیار جو ہے دے دیا گیا تھا اس آرڈیننس کے تحت۔ اور اس آرڈیننس کے اپلائی ہونے کے بعد جو ہے اس سال جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے ان کے گنے کی جو قیمت ہے وہ وقت پہ ملی، بلکہ وہ کریشنگ کا جو کام تھا وہ بھی وقت پر شروع ہوا، جس کے بعد جو ہے انہی کسانوں کو جو ہے ان کی اپنی زمین جو ہے دوسری کاشت کے لیے خالی مل کر انہوں نے گندم کی کاشت وہاں پر کی، اور ریکارڈ تعداد میں جو ہے پنجاب میں گندم کی کاشت اس سال ہوئی۔ اور لیکن اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی جو شوگر مافیا ہے انہوں نے اپنے اوپر مسلط کیے گئے اس آرڈیننس کو زیرو کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ پنجاب اسمبلی سے ایک ایسا قانون پاس کر دیا جس کے بعد جو ہے یہی کسان جو ہے اس آرڈیننس کی وجہ سے جہاں چھوڑے ہو گئے تھے، جہاں ان کو ان کے حقوق مل رہے تھے، اب اس نئے قانون کے وجہ سے جو ہے وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ شوگر مافیا کے جو ہے رحم و کرم پر آ گئے ہیں، یعنی وہ اپنا گنا ان کو دیں گے لیکن گنے کی رقم جو ہے وہ انہیں 15 دن میں نہیں دیں گے بلکہ 4 سے 5-6 مہینے میں جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی کرشنگ ہے وہ بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی ڈیٹ پر جو ہے وہ کرشنگ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے بلکہ اپنی سہولت کے حساب سے جو ہے وہ گنے کی کرشنگ کریں گے۔ اس سے سب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس شوگر مافیا کی آڑ میں پاکستان کی زراعت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کے سوا اس میں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور افسوس کس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے اس میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہے، چند 1-2 کو چھوڑ کے جو نا باقی تمام جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، کاف، دوسری جو سیاسی جماعتیں، ان سب کا اس میں اپنا اپنا حصہ ہے اور سب اس میں شامل ہے، سب کے مفادات اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے پنجاب اسمبلی سے جو ہے خود عمران خان کے نافذ کردہ آرڈیننس کے خلاف جو ہے وہ ایک طریقے سے قانون سازی کر کے جو ہے گنے کے کاشتکاروں کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے شوگر مافیا کے رحم و کرم پر لا کے کھڑا کر دیا گیا اس نئی قانون سازی کی شکل میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تو ایک کھلا چیلنج ہے خود عمران خان کی حکومت کے لیے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ زراعت کو جو ہے
परवान चढ़ाना चाहती है और शुगर माफिया के चुंगल से उन्हें निकालना चाहती है। लेकिन शुगर माफिया ने जो है वो अपना सियासी असर और सूद इस्तेमाल करके इत्तेहादियों के बेसाखी पर खड़ी इमरान खान की हुकूमत को एक तरीके से जो है झटका देने की कोशिश की है कि अगर इमरान खान ने जो है शुगर माफिया के मामले में जो है किसी भी तरह का कोई कदम उठाने की गलती की तो उसके नतीजे में जो है ख़ुद उनकी अपनी हुकूमत जो है वो भी गिर सकती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ख़तरनाक माफिया, इस पर तो एक बहुत लंबा चौड़ा जो है प्रोग्राम किया जा सकता है कि इनके डांडे कहाँ जाकर मिलते हैं। इनके डांडे जो है ज़ाहिर है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों से भी जाकर मिलते हैं और उन्हीं के ईवा पर जो है पाकिस्तान को ज़रात के लिहाज से जो है बिल्कुल 0/0 करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें ये शुगर माफिया जो है बराह रास्त मुलव्विस बताई जाती है। नहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। पिछले दिनों जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान के भी कुछ करप्शन के स्कैंडल जो है वो मैंने अपने व्यूअर्स के सामने पेश किए, जिस पर जो है मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक जो है बलूचिस्तान से आया है। लेकिन जहां फ़ीडबैक अच्छा है वहीं पर जो है कुछ शिकायतें भी आई हैं और कुछ एतराज़ात भी प्रोग्राम में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनकी सच्चाई से जो है वो इनकार है। तो मैं तो इस अपने प्रोग्राम के प्लेटफार्म से जो है वो कल भी मैंने कहा था और आज दोबारा मैं ये बात कह रहा हूँ, वो एसपी जो कमांडेंट हैं उसके अपना बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी के आसिफ गलज़ई, अगर उन्हें या बाबर मुश्ताक जो डीएसपी हैं इलीट के, उन्हें अगर कोई एतराज़ है, अगर वो समझते हैं कि ये जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते हैं, तो उनके लिए प्लेटफार्म हाज़िर है। वो रब्ता करके वो हक़ाइक़ जो उनके पास हैं अगर वो चाहते हैं कि वो शेयर करना चाहते हैं तो वो मेरा प्लेटफार्म हाज़िर है। मेरा जो रब्ता नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 4168573283 4168573283 और मेरा जो ईमेल नंबर है hdawami70@gmail.com। वो आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद जो है न तो किसी की किरदार कुशी है, न ही किसी की रुसवाई है। हम हक़ाइक़ जो है आवाम तक और हुकूमत तक पहुँचाते हैं। जहाँ हक़ाइक़ आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हक़ाइक़ में बाज़ औक़ात गलती भी हो सकती है। यही वजह है कि मैं जो है दूसरी पार्टी को भी पूरा टाइम देना चाहता हूं कि वो भी अपना मौक़िफ़ जो है वो चैनल पर आकर जो है शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन चलते हैं अब प्रोग्राम के आखिरी जो हिस्सा है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की तरफ है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के कुछ अहलकारों ने जो है एक इत्तला जो है वो इस चैनल के साथ शेयर की है कि उन्होंने एक तरीके से अपना चार्टर ऑफ डिमांड एक तरीके से पेश कर दिया है कि जिस तरीके से तहसीलदार के पास जो है वो डीडीओ के इख्तियारात होते हैं, वही इख्तियारात जो है आज़ाद कश्मीर के जो है थानों के जो एसएचओज़ हैं उनको भी दिए जाएँ। इस यानी कि जिस तरीके से जो पुलिस मोबाइल्स की रिपेयरिंग है, पेट्रोल डीज़ल और टेलीफोन और स्टेशनरी और दूसरे जो मुकदमात पर उठने वाले जो अखराजात हैं वो, ताकि वो अखराजात जो है वो थाने की सतह पर ही हल हो सकें, या अगर डीडीओ की पावर जो है एसएचओज़ को मिल जाएंगे तो फिर एसएचओज़ को जो है थाने पर आने वाले जो अखराजात है उसके लिए किसी और के आगे जो है वो हाथ फैलाने की नौबत या ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर उनको डीडीओ के इख्तियारात दे दिए जाएँ। इसी तरीके से जो है अगर पीएसपी अफसरान को जो है उनको उनका एग्जेक्टिव अलाउंस मिल सकता है तो फिर रैंकर्स को क्यों नहीं मिलता। हालांकि रैंकर्स जो है वो पीएसपी अफसरों के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरतमंद और मोहताज होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी कम हैं और उनकी ज़िम्मेवारियां जो है उन पीएसपी अफसरों से ज़्यादा हैं। वो बराह रास्त जो है वो आवाम को भी फेस करते हैं और जराइम पेशा अफराद को भी फेस करते हैं। वो हर वक्त जो है ख़तरे में रहते हैं, इसलिए उनके ड्यूटी के लिहाज से जो है वो उनका हक़ जो है पीएसपी अफसरों के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन पीएसपी अफसरों को तो उनका एग्जेक्टिव अलाउंस मिलता है, लेकिन रैंकर्स के साथ जो है दूसरों सूबों की तरह से ख़ुद आज़ाद कश्मीर में भी जो है सोतेली माँ का सलूक करते हुए उन्हें उस अलाउंस से महरूम रखा गया है। अब चौथा जो उनका डिमांड वो ये है कि अगर जज को इस वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है कि वो रिश्वत ना ले और वो इंसाफ जो है सही तरीके से करे, तो इसी तरीके से तो फिर जज ने तो मुकदमे को
سننا ہے اور اس پر فیصلہ کرنا ہے. مقدمہ بنانے والا جو ہے وہ تو تفتیشی افسر ہے. اگر تفتیشی افسر کی تنخواہ آپ کم رکھیں گے تو پھر وہ ظاہر تفتیش میں ڈنڈی مارے گا, قصوروار کو جو ہے وہ بے گناہ اور بے گناہ کو قصوروار بنانے کی غلطی کرے گا, اس لیے کہ اس کی تنخواہ کم ہے, جہاں سے انہیں پیسہ ملے گا وہیں پر جو ہے وہ اپنے قانون کا دھارا جو ہے موڑ دے گا اور اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. اگر حکومت جو ہے جج کو جو ہے وہ کرپشن سے یا ناانصافی سے بچانے کے لیے اس کی تنخواہ بڑھا سکتی تو اسی طریقے سے تفتیشی افسر ہے ان کی بھی اگر تنخواہ بڑھا دی جائے تو وہ بھی غلط کام نہیں کر سکے گا. قصوروار کو قصوروار اور بے گناہ کو بے گناہ سمجھتے ہوئے ہی اپنا قلم چلانے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے جو اگلی جو ڈیمانڈ ہے 5ویں وہ یہ ہے کہ پولیس افسران کے کم عرصے کے دوران تبادلہ نہ کیا جائے بلکہ تبادلے کا ایک پیریڈ مقرر کیا جائے, 1 سال 2 سال, اس کے بعد ہی ان کا تبادلہ کیا جائے. ہاں اگر کسی کے بارے میں کوئی کمپلین ہوتی ہے, کوئی شکایت آتی ہے کرپشن کی یا کسی اور بہت بڑی بے ضابطگی کی تو اس کی پھر آپ باضابطہ انکوائری کرائیں اور انکوائری میں اگر اس پر لگائے جانے والا جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کا بے شک جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر دیں, لیکن ایسی پسند ناپسند کی بنیاد پر جو ہے کسی کا ٹرانسفر جو ہے کم سے کم عرصے میں نہ کیا جائے. اگلی جو ڈیمانڈ ہے کہ پولیس ملازمین کے لیے بھی جو ہے وہ APS اور CMH کے طرز پر جو ہے ہاسٹل اور اسکول بنائے جائے, اس لیے کہ یہ بھی جو ہے ڈسپلن فورس ہے. 7ویں ڈیمانڈ ان کی ہے کہ پولیس ملازمین کو جو ہے سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر نہ کیا جائے, یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے سیاسی اثر و رسوخ کو بالکل ختم کر دیا جائے. 8ویں اور آخری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پولیس میں صرف اور صرف کانسٹیبل اور ASI کے رینک پر ہی بھرتیاں کی جائے اور PSP لعنت سے جو ہے پولیس فورس کو بچایا جائے اگر پولیس کی کارکردگی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے جو ہے پھر تفریق پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے پولیس کے محکمے میں جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے طبقاتی نظام وجود میں آ جاتا ہے اور پھر رینکر جو ہے انہی PSP افسرز کی فرونیت کی وجہ سے جو ہے پھنستے ہیں, ترقیوں سے محروم ہوتے ہیں, کڑتے ہیں اور ان کڑتے ہوئے حالت میں جب وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں تو ان کے وہ پرفارمنس نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. یہ ان کا اچھا ڈیمانڈ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ صرف آزاد کشمیر پولیس نہیں بلکہ پوری پاکستان پولیس میں جو ہے اگر اس کو لاگو کر دیا جائے کہ جس طرح مغربی دنیا میں جو ہے ایک ہی رینک پر جو ہے, یہ انہوں نے تو ASI کا بھی اس میں اضافہ کیا ہے, لیکن پوری مغربی دنیا میں جو ہے ایک ہی رینک یعنی کانسٹیبل پر جو ہے سب کی بھرتیاں ہوتی ہے, سب کی تعلیم کا معیار ایک ہی ہوتا ہے, یعنی ایک ہی شرائط پر جو ہے ایک ہی قابلیت پر جو ہے یہ بھرتیاں ہوتی ہیں اور انہی میں سے پھر یہ آگے سینیورٹی کے لحاظ سے یہ پولیس چیف بھی بن جاتے ہیں اور اگلے عہدوں پر بھی یعنی سپروائزنگ پوسٹوں پر بھی انہی کانسٹیبلوں سے آگے بڑھتے ہیں. ان میں چور راستے سے جو ہے کوئی گریڈ 17 میں اچانک آ کے اپائنٹ نہیں ہوتا, جس طریقے سے جو ہے پاکستان کی پولیس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے جو کہ پرانا جو ان کا سامراجی دور ہے اس کی یاد کو ایک طریقے سے تازہ کیے ہوئے ہیں. ناظرین, اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے پھر میں کہوں کہ میری پش پہ جو میری ٹیم کام کر رہی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.